बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कतर से सऊदी अरब उम्रा ज़ायरीन का एक हवाई जहाज 30,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। अचानक पायलट ने ऐलान किया कि जहाज का इंजन फेल हो चुका है और 10 मिनट बाद जहाज क्रैश कर जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि कलमा पढ़ लें। ये सुनकर तमाम मुसाफिरों में खलबली मच गई। एयर होस्टेस ने ब्लैक बॉक्स उठाया और जहाज के मुसाफिरों से कहा, इस काले डब्बे को आग नहीं लगती। अगर आपने फैमिली मेंबरान को कोई हिदायत जारी करनी है तो लिखकर इस डब्बे में डाल ले। हर मुसाफिर ने फैमिली के नाम अपना आखिरी पैगाम लिखा, मगर हैरत अंगेज तौर पर एक नौजवान जहाज के वॉशरूम की तरफ भागा। एयर होस्टेस हैरान हुई। उस नौजवान की इस हरकत पर काफी देर बाद जब वो वापस न आया तो एयर होस्टेस ने झांक कर देखा तो हैरान हुई, क्योंकि जहाज 30,000 फुट की बुलंदी पर महवे परवास था। पुरसुकून और आरामदेह फ्लाइट अपने सफर पर रवाना थी। बिजनेस क्लास का बाइखलाक स्टाफ मौजूद था। हर तरफ खामोशी थी। पहले तो खूब गहमा गहमी थी। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अपने हालात बयान कर रहे थे। फिर जब रात का अंधेरा छाने लगा तो मध्यम रोशनी में हर कोई सोने के लिए अपनी सीटों को एडजस्ट करता रहा। कतर के रिहायशी अब्दुल्ला की आंखों में भी नींद की गनूदगी थी। वो सोने की तैयारी कर रहा था। जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा। लाइट्स दोबारा से जल उठी और इमरजेंसी सायरन की आवाज से जहाज गूंज उठा। सब मुसाफिर एक दूसरे से दरियाफ्त करने लगे कि आखिर क्या हुआ है। सब एयर होस्टेस से पूछने लगे कि क्या हुआ, हमें आप कुछ बताएंगी। एयर होस्टेस ने कहा कि मैं कप्तान से राब्ते में हूँ, वो बताएगा कि जहाज के साथ क्या मामला पेश आया। एयर होस्टेस ने जहाज के पायलट से राब्ता किया। पायलट ने सब मुसाफिरों के सामने ऐलान किया कि जहाज का इंजन फेल हो चुका है और दूसरे इंजन में भी कोई खराबी मालूम होती है। हमारे अंदाजे के मुताबिक 10 मिनट बाद क्रैश लैंडिंग करेगा। आपसे गुजारिश है कि दुआ कर लीजिए। ये सुनकर मुसाफिरों की सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। उन्हें किसी बात का होश तक न था। किसी को भी मौत से पहले मर जाने की अक्सबंदी करनी हो तो ये बेहतरीन मौका था। बढ़ते जज्बात में आगे वाली सीट के बिजनेसमैन गुस्से से आग बगोला हुआ और चीख कर कहने लगा कि क्या मतलब, कैसी बकवास कर रहे हो, जहाज क्रैश कर जाएगा। क्या तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मेरे इतने सारे बिजनेस हैं। एयर होस्टेस ने उसकी बात काटते हुए कहा कि जनाब, चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ी ही देर में हम सब मैयतों में बदल जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए एक आखिरी काम कर सकती हूँ जो मेरे बस में है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं भी तुम लोगों की तरह बस थोड़ी देर की मेहमान हूँ और बेबस हूँ। होस्टेस कुछ सोचते हुए अंदर दाखिल हुई और एक छोटा सा काला डब्बा लेकर आई। तमाम मुसाफिर उसे बड़े गौर से देख रहे थे कि क्या करने जा रही है। तो एयर होस्टेस ने कहा कि ये डब्बा, जिसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, ये एक खास साख्त का डब्बा है, मगर धमाके में इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप सब लोग अपनी फैमिलीज, बिजनेस पार्टनर्स या फिर बैंकर्स वगैरह को कोई आखिरी हिदायत जारी करना चाहते हैं या उनके नाम कोई खास पैगाम देना चाहते हैं तो एक कागज पर लिखकर डब्बे में डाल दें। मलबे में से जब ये ब्लैक बॉक्स निकलेगा तो आपके घर वालों और रिश्तेदारों तक आपका आखिरी पैगाम पहुंच जाएगा। ये कहकर एयर होस्टेस ने तमाम मुसाफिरों को एक एक कागज और कलम थमा दिए। हर कोई अपनी फैमिली को आखिरी खत लिख रहा था। एक बूढ़े मुसाफिर ने लिखना शुरू किया कि मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। मैं सारी जिंदगी तुझे बिजनेस के तरीके पढ़ाता रहा, इस दुनिया में कैसे तेजी से आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, मैं तुझे सारे बताता रहा, मगर अफसोस कि कभी नमाज अदा करने की तलकीन नहीं की, कुरान मजीद की एक सूरा भी पढ़ना ना सिखाई, ताकि तू मेरी कब्र पर फातिहा ही पढ़ लेता। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा अच्छा बाप साबित ना हो सका। एक शोहर ने अपनी बीवी के नाम खत लिखा कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे हुकूक अदा न कर पाया, छोटी छोटी बातों पर तुझे मारना शुरू करता था, बिला वजह गुस्सा करता, और तुम थी कि दिन रात मेरी खिदमत में लगी रहती। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। काश कि मैं तुम्हारे सामने ही अपने गुनाहों की माफी मांग सकता, मगर ऐसा ना हो सका। किस्मत ने मुझे ये मौका ना दिया। मेरे बच्चों की ठीक से तरबियत करना, उन्हें अपनी तरह एक अच्छा इंसान बनाना, उन्हें उनके बाप की तरह ना बनाना जो अपनी बीवी से इंसाफ न कर पाया। तीसरी सीट पर बैठा एक नौजवान अपने बाप के नाम खत लिख रहा था। बाबा, मुझे माफ कर देना, आप बार बार मुझे वापस बुलाते थे, आप मुझे देखते
مجھے ملنے کے لیے بے قرار تھے مگر میں نہ آ سکا۔ مگر آج جب آپ کے لیے میں وطن واپس آ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے اور وہ بھی ادھورا۔ بابا مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ سب لوگ خط لکھنے میں مصروف تھے۔ وہ خط لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ فلائٹ قطر سے سعودی عرب عمرہ زائرین کو لے کر جا رہی تھی۔ انہی مسافروں میں ایک مسافر جس کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور واش روم کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ ایئر ہوسٹس اس نوجوان پر حیران تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ اس کے پاس بہت کم وقت ہے، ہم سب کے پاس بہت کم وقت ہے، مگر اس مختصر وقت میں یہ واش روم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ گھڑی کی سوئی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب کافی دیر تک عبداللہ واش روم سے باہر نہ آیا تو ایئر ہوسٹس نے اس میں جھانک کر دیکھا۔ وہ اندر زارو قطار رو رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، اکیلے میں ہی رونا چاہتا تھا۔ عبداللہ واپس آیا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ پہلے تو حیران ہوا کہ کوئی اپنے بینک، انشورنس ایجنٹ، بزنس پارٹنرز یا سیاسی لیڈر کو خط کیوں نہیں لکھ رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ ابھی حیران ہونے کا وقت نہیں ہے۔ پھر جلدی سے اپنا خط لکھنا شروع کیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو جلدی سے گر رہا تھا۔ ان تمام اعلانات اور حیرانگی میں 2 ہی منٹ تو ویسے ہی گزر چکے تھے اور باقی 8 منٹ باقی تھے۔ عبداللہ نے اپنا خط شروع کیا۔ اے میرے پیارے اللہ سائیں، میں اس لمحے صرف آپ کے نام ہی خط لکھنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کا وقت بہت قریب ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ، نذرانہ، کوئی ہدیہ لے کر ضرور جاتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کو کسی ہدیہ یا تحفے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر میں بندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ تو پیش کروں گا۔ آج اپنی 40 سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ کو پیش کروں یا پیش کرنے کے لائق ہو۔ ساری زندگی یوں ہی ضائع کر دی۔ دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اللہ کے آگے جھک جا، اس پاک ذات کے آگے سجدہ کر جس نے تجھے پیدا کیا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر جو نعمتیں اس نے تجھے عطا کی۔ مگر شیطان پھر دماغ میں یہ خیال لاتا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کچھ بھی اس قابل نہیں۔ ساری کی ساری زندگی سونے میں گزار دی۔ 40 میں سے 12 سال تو حقیقتاً سوتا ہی رہا، 10 سال بچپن اور پڑھنے میں گزار دیے، تقریباً 8 سال روزی روٹی کی تلاش میں دیے، باقی چند سال یوں ہی فضول کاموں میں، کبھی کسی کی غیبت میں تو کبھی جھوٹ بولنے میں گزار دیے۔ آگے سے آگے بڑھنے کے شوق میں کبھی ایسا واقعہ بھی نہیں آیا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا، کیسا تعلق بنایا۔ معاشرے کو سدھارنے کے خبت میں اپنے آپ پر کام کرنا بھول گیا۔ نماز و نوافل، روزوں کی تعداد، حج، عمرہ، قرآن اور ختم کی گنتی اور اپنی پڑھائیوں کے حساب کتاب میں عبادت ہی نہ ہو سکی۔ کبھی نہ ہار ماننے کے عزم میں تیرے سامنے بھی سرنڈر نہ کیا۔ اللہ آج تو مجھے بچا لے۔ وہ لمحات جو تیرے ذکر میں کٹنے تھے وہ ٹی وی ڈراموں اور کھیل کود میں گزر گئے، جو تیری یادوں اور دعاؤں میں لگنے چاہیے تھے وہ فیس بک، سوشل میڈیا میں گزر گئے۔ جو وقت قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے میں لگتا تھا وہ گیم آف تھرون میں کھا گیا۔ اس کے ساتھ تصویریں، اس کے ساتھ تصویر، اس جگہ کا وزٹ، وہاں کی سیر، بس یوں ہی زندگی گزارتا رہا۔ اے اللہ میرے مالک، اس میں سوار تمام بندوں میں فقط میں ہی بدترین مخلوق ہوں تیری، اور تو میرا بہترین خالق۔ اگر یہ آفت کوئی عذاب ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ آفت میری وجہ سے آئی ہے۔ آج یہ سارے تیرے حضور عبادتیں لے کر آ رہے ہیں، میرے پاس سوائے ندامتوں کے اور کچھ نہیں۔ میرا دامن خالی ہے۔ میں آج اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے بہت بڑا شرک کیا۔ میں نے اپنی ذات کو بندگی اور تیرے بیچ رکھ دیا۔ میری انا، میرے تمام کارنامے، میرے ناولز، میرے قصے، یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ نام تیرا لیتا رہا اور محبتیں کسی اور سے، نماز تیری، نظر کہیں اور، خیال تیرا، فون کہیں اور، سامنے تو لیکن چیٹ کسی اور سے۔ یا اللہ میں نے ملاوٹ کی، میں نے تیرے عشق میں ملاوٹ کی،
میں نے ذخیرہ اندوزی کی کہ مہینوں تک اناج میرے اسٹور میں پڑا رہتا اور باہر لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ میں یہ بات جانتا تھا مگر اس طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ زندگی کا مقصد تو دوسروں کے کام ہی آنا ہے اور ہمارے رزق میں تو ان غریبوں اور مساکین کا حصہ رکھا تھا، لیکن افسوس کہ میں ان کے کام نہ آیا۔ میں نے رشوت بھی لی، رشوت دی بھی اس لیے جاتی ہے کہ جو کام کرنے آئے ہو، جس کے لیے کرانے آئے ہو، اسے دھوکہ دے کر کسی اور کا کام کر دو۔ یہ میری تنخواہ رشوت ہی تو تھی جو دنیا دیتی رہی کہ تیرا کام نہ کروں، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ نہ کیا، باقی سب کچھ کیا۔ میں نے غرور کیا کہ میری ذات اور انا کے بت کہ سوشل میڈیا پر ہزاروں فالورز ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے کہ سب اچھا ہے، لگے رہو، سب ٹھیک جا رہا ہے۔ میں نے سچ پر آنکھیں بند کر لیں اور روز آئینہ دیکھتا، اپنے آپ سے نظریں چراتا، اے اللہ سائیں، میں تو مرنے سے پہلے ہی مر گیا، میں جہاز گرنے سے پہلے ہی چاروں خانے چت ہو گیا۔ میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے، تجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا، ایسے لوگوں کو جو صرف اچھے وقت پر میرے ساتھی تھے اور جب برا وقت آیا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں، بڑوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ جب کسی چھوٹے پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزور ہے، مزید گرفت ڈالی تو یہ مر جائے گا، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تیری دسترس سے میرا کوئی عمل، میرا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں، تیرے فضل کے سوا کوئی نافرمانی نہیں اور تیری پہنچ سے میری کوئی دعا دور نہیں۔ اے سمیع البصر، میری زندگی کا آخری منٹ بچا ہے، میں ایسا بے بس ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتا، اسی بے بسی، لاچاری اور بے چارگی کے صدقے مجھے تو بخش دے میری پیاری ہمسفر۔ اب میں چلتا ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھا عبداللہ بنانا۔ سر آر یو اوکے؟ ایئر ہوسٹس نے عبداللہ کو گہری نیند سے جگایا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، سر سے لے کر پاؤں تک ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہایا ہو۔ سب کچھ نارمل تھا مگر عبداللہ ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ آئیے ہم سب بھی آج اپنا آخری خط لکھتے ہیں کہ زندگی کا خط درست ہو سکے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔